السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کے مشکل ترین الفاظوں کو آسان تجوید کے ساتھ گھر بیٹھ کر سیکھنے کی یہ سیریز شروع ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ گھر بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں، اپنی غلطیوں کو درست کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ النور میں جو مختلف سٹیپ ہیں جہاں پر ہم سٹاپ کرتے ہیں، رکتے ہیں، تو وقف ڈیفیکلٹ ہیں۔ یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر کھڑا زبر لاسٹ میں آ رہا ہے، اس کے آگے یا آ رہا ہے، یہاں پر بھی لاسٹ میں کھڑا زبر آ رہا ہے اور لاسٹ میں اسے بعد یا آ رہا ہے۔ یہاں پر دیکھیں تو لاسٹ میں دو زبر آ رہی ہیں، اس کے آگے خالی الف، یہاں پر بھی دو زبر اور خالی الف، اس کے بعد دیکھیں یہاں پر لاسٹ حرف ساکن ہے، اور یہاں پر بھی دیکھیں تو لاسٹ حرف ساکن ہے، یہاں پر دیکھیں تو ایک الف خالی ہے۔ اس کو کس طرح پڑھنا ہے، اسلام کا کیا مطلب ہے، آج کے سبق میں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ اور یہاں پر دیکھیں تو پھر کھڑا زبر آ رہا ہے، اور اس کے بعد دیکھیں تو یہ لام کے آگے جو دیکھیں تو دو تشدید اکٹھی آ رہی ہیں، پھر دو تشدید آ رہی ہیں، اور اس کے بعد پھر تشدید آ رہی ہے۔ ان کو کس طرح پڑھنا ہے آج کے سبق میں ان کے بارے میں آپ کو مکمل گائیڈ کروں گا۔ اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ گھر بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں، اپنی غلطیوں کو درست کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم مد کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم پھر ان کے بارے میں پڑھیں گے، کھڑا زبر کے بارے میں۔ تو یہاں پر دیکھیں تو لاسٹ حرف کے اوپر مد آ رہی ہے۔ سب سے پہلے میں اس آیات کی تلاوت کر لیتا ہوں، کیونکہ ایک ویڈیو کے نیچے کمنٹس آیا تھا کہ سر پہلے آپ آیات کی تلاوت کیا کریں، پھر ہجی، اور اس کے بعد پھر تلاوت کیا کریں، تاکہ جو نئے لوگ سیکھنے والے ہیں ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ اذ اوحینا الی امک ما یوحی ان اقذفیہ فی التابوت۔ یہاں پر دیکھیں حمزہ کو ذا سے ملائیں گے، اذ آگے دیکھیں تو حروف لین میں سے آ رہا ہے، واو ساکن سے پہلے زبر، حمزہ واو زبر، اوحا یا زبر حی، اوحی، نون الف مد زبر نام۔ یہاں پر دیکھیں تو یہ ساری ہی چھوٹی مد ہے، انہیں ہم کہتے ہیں مد منفصل، یعنی کہ مد منفصل اس کو کہتے ہیں کہ جس جو کہ چھوٹی مد بھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد دوسری بات یہ کہ مد منفصل جو ہے نا، یہ جو حمزہ ہے نا یہ اس کلمے میں نہیں ہوگی، یہ حمزہ دوسرے کلمے میں ہوگی۔ مد متصل کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا نا پچھلی ویڈیو میں، کہ جو حمزہ ہے نا وہ اسی اگر کلمے میں ہوگی تو وہ مد متصل ہوگی، اور اگر یہ جو حمزہ ہے یہ دوسرے کلمے میں ہوگی تو یہ کیا بنے گی، مد منفصل، یعنی کہ یہ چھوٹی مد بنے گی۔ یہاں پر دیکھیں تو یہ جو مد ہے اس کے بعد دیکھیں تو یہ اگلے حرف میں کیا آ رہی ہے، سب سے پہلے حمزہ آ رہی ہے، الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو الف کو الف نہیں ہم حمزہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد دیکھیں تو یہ یا آ رہا ہے، اور اس کے بعد پھر دیکھیں تو حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہی ہے، یہاں پر بھی دیکھیں تو حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو مد کا کنسپٹ ہے نا، اس کے بارے میں یہ ہے کہ بڑی مد آئے گی تو جو حمزہ ہے وہ اسی کلمے میں آئے گی، جس طرح اذا جاء نصر اللہ والفتح، جا میں کیا ہے، بڑی مد ہے اور حمزہ اسی کلمے میں ہے۔ تو ہم نے اس کے ہجے کس طرح کرنے ہیں، نون الف مد زبر نا، اذ اوحینا، اس کو ہم نے 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے۔ آگے دیکھیں الا، یہ یا نہیں پڑھا جائے گا، یہ جو کھڑا زبر اور یہ جو مد ہے یہ لام کے اوپر ہے، یا کے اوپر نہیں ہے۔ کس طرح پڑھیں گے، الا۔ اور وقف کی صورت میں ہم کیا کریں گے، یہاں پر بھی دیکھیں تو اخرى، ہم کیا کرتے ہیں، یہ 4 مختلف وقف ہیں، 5 ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہاں پر کیا کریں گے، ہم یا کو نہیں پڑھیں گے، لاسٹ میں جو یا آ رہا ہے اس کو نہیں پڑھیں گے۔ کیوں نہیں پڑھیں گے، کیونکہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اگر لاسٹ میں یہ جو دیکھیں مد آ رہی ہے اور اس کے اوپر کھڑا زبر بھی آ رہا ہے، تو ہم کیا کریں گے، لاسٹ حرف کو ساکن نہیں کریں گے بلکہ اسی طریقے سے پڑھیں گے۔ کس طرح، اخرى، اور یہاں پر ما یوحى، اور آگے دیکھیں تو یہاں پر 2 زبر آ رہی ہیں، یہاں پر تو جس طرح تھا ہم نے اسی طریقے سے وقف کر لیا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں تو وقف مختلف ہے، کس طرح مختلف ہے، یہاں پر دیکھیں وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا اور وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، 2 طرح پڑھا جائے گا، إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا اور بِنَا بَصِيرًا۔ یہاں پر دیکھیں تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو بدلنا ہے۔ کس طرح بدلنا ہے کہ 2 زبر کو ہم نے ایک زبر کو ختم کرنا ہے، دوسری زبر کو الف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کس طرح، کثیرا،
کیا کریں گے جب بھی ہم نے زبر کے اوپر دو زبر کے اوپر واقف کرنا ہوگا تو ہم کیا کریں گے لاسٹ حرف کو کیا کریں گے دو زبر کی صورت میں اوپر والی زبر ختم ہو جائے گی اور دوسری زبر کو الف کے ساتھ پڑھیں گے. کس طرح را الف زبر را، یہ وقف کی صورت میں کثیر را، اور واصل پڑھیں گے تو کثیرن، لیکن یہاں پر وقف مطلق ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں پر وقف کریں گے. کس طرح وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، یہاں پر وقف ہوگا کیونکہ آگے طا کا سائن آ رہا ہے تو یہ وقف مطلق کا سائن ہے. ٹھیک ہے، اور آگے دیکھیں اِنَّا نون مشدد ہے، غنہ آپ نے ہمیشہ کرنا ہے. اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، یہاں پر ہمارے پاس آپشن ہے بصیران بھی پڑھ سکتے ہیں، یہاں پر ہم کثیرا ہی پڑھیں گے. اور دیکھیں تو دال ساکن ہے، دال کے اوپر قلقلہ کریں گے، آگے واؤ کے اوپر یہ حمزہ آ رہی ہے. جب بھی قرآن پاک میں حمزہ ساکن ہوتی ہے نا تو ہم اسے کیا کرتے ہیں ہلا کر پڑھتے ہیں. کس طرح پڑھیں گے قال قد، قال قد، یہاں پر دال ساکن ہے ہلا کر پڑھیں گے، حمزہ ساکن ہے جھٹکا دیں گے. کس طرح قد، قد، حمزہ واو پیش او تا یا زیر تی، او تی تا زبرتا، او تی تا. ٹھیک ہے، اور آگے دیکھیں سولا کا نہیں ہم نے پڑھنا، ہم نے اس کو پڑھنا ہے سو لا کا. یہاں پر دیکھیں سین حمزہ پیش سو، لام زبر لا، کاف زبر کا، سو لا کا. یہاں پر وقف کی صورت میں دو زبر جب آئیں گی تو ہم کیا کریں گے ایک زبر کو ختم کریں گے، دوسری زبر کو الف کے ساتھ پڑھیں گے. یہاں پر دیکھیں تو آخری حرف ساکن ہے، اس کو کس طرح پڑھیں گے. یہاں پر دیکھیں ہارون اخی، یہاں پر بھی دو آپشن ہے. آگے دیکھیں خالی الف آ رہی ہے، پہلے میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ کیا کریں گے وزیرم من اہلی، وقف کی صورت میں ہی اہلی پڑھا جائے گا اور وصل کی صورت میں ہی اہلی پڑھائی جائے گا. یہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ وقف کی صورت میں بصیرن اور وصل کی صورت میں بصیرہ. یہاں پر ہم کیا کریں گے وقف کی صورت میں بھی اہلی پڑھیں گے اور وصل کی صورت میں بھی اہلی پڑھیں گے. اور یہاں پر دیکھیں ہم یہاں پر سٹاپ کریں گے تو ہارون اخی، اور وصل کی صورت میں اب کیا کریں گے کہ اب اس خا کو ہم نے شین کے ساتھ ملانا ہے. یہاں پر جو قاعدہ ہے وہ مختلف ہے. کیوں مختلف ہے کہ یہاں پر دیکھیں تو خا کو ہم نے شین سے ملانا ہے. کس طرح خا شین زیر خش، ہارون اخش، اور یہاں پر الف خالی ہے. جب ہم یہاں پر رکیں گے تو اخی کریں گے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے الف کے اوپر زبر زیر پیش کب لگانی ہے. یہاں پر آپ دیکھیں اگر ہم الف کے بعد لام ہوتا ہے تو پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا نا کہ الف کے بعد اگر لام آ جائے تو الف کے اوپر ہم زبر پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پر الف کے بعد لام نہیں. اب ہم کیا کریں گے الف کے بعد اگر لام نہ ہو تو پھر تیسرا حرف دیکھیں گے. تیسرے حرف کے اوپر اگر پیش ہے تو ہم کیا کریں گے الف کے اوپر بھی پیش لگا کر پڑھیں گے. کس طرح اشدد، دال ساکن ہے تو حروف قلقلہ میں سے ہے، دال کو ہلا کر پڑھیں گے اخی اشدد بیہی ازری، وقف کی صورت میں بھی ازری اور واصل کی صورت میں بھی ازری، کیونکہ آگے کوئی ایسی آگے والی جو آیات ہے ان میں سے پہلا کوئی حرف ساکن نہیں ہے، اس لیے ہم اخی ہی پڑھیں گے، لیکن ازری ہی پڑھیں گے. لیکن یہاں پر آگے والا حرف ساکن ہے تو ہم اس کو اس کے ساتھ ملائیں گے. کس طرح ہارون اخشدد بیہی. آگے دیکھیں یہاں پر دیکھیں تو طا کے اوپر کھڑا زبر ہے. پیچھے پہلے والے میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ اوپر بڑا مد بھی ہے چھوٹی اور کھڑا زبر بھی ہے. یہاں پر بھی وہی رول اپلائی ہوگا کہ لاسٹ حرف کو ہم ویسے ہی پڑھیں گے، لیکن یہاں پر دیکھیں تو یہ تشدید آ رہی ہیں تین. ان کو کس طرح پڑھنا ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. ٹھیک ہے، یہاں پر اس کے ہجے کس طرح کریں گے فا زبر فا، قاف واو زبر، قاف واو پیش قو، فقولا الف زبر لا، فقولا لام زبر لا، فقولا لا، ہا الٹا پیش ہو، فقولا لہو، قاف واو زبر قو. آگے دیکھیں لام کو ہم نے اس لام کے ساتھ ملانا ہے، آگے والی الف کو چھوڑ دیں گے اور کیا کریں گے لام لام دو زبر لل، لام کے اوپر سختی کریں گے اور اس لام کو دو مرتبہ پڑھیں گے. دوسری مرتبہ ہم نے یا کے ساتھ ملانا، لام یا زبر لی، یا زیر جی، فقولا لہو قولا لی. نون کو پھر ہم نے لام سے ملانا ہے، نون لام دو زبر نل، الف کو نہیں پڑھیں گے قولا لی نل، آگے لام زبر لا، لین اللہ، عین کو لام سے، عین لام زبر علام زبر لا، اللہ، قولا لینا لعل، ہا الٹا پیش ہو، قولا لینا لعلہ یتذکر. زال کو کاف سے ملائیں گے، کاف کے اوپر تشدید ہے سختی کریں گے، یتذکر او یخشا. وقف کی صورت میں بھی یخشا ہی پڑھیں گے اور واصل کی صورت میں بھی
یخشا ہی پڑھیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب